بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یعنی ایک وقت وہ تھا، جیسے کل عرض کیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ڈرتے ہوئے زبان پہ کوئی نہیں لاتا تھا. کوئی نیا آدمی باہر سے آتا، ملنا بھی چاہتا تو وہ ڈرتے ہوئے کسی سے پوچھتا نہیں تھا. کوئی پوچھ بیٹھتا، کوئی نام نامی لیتا تو وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. فرمایا ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے. اللہ کریم نے وہ فتح دی، وہ غلبہ دیا کہ کائنات میں آپ کے نام نامی کو کلمے کا جزو و اسلام میں داخلے کا راستہ بنا دیا. ہر مومن کے ورد زبان کر دیا، نماز کا حصہ بنا دیا کہ ہر عطایات میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا جاتا ہے اور درود بھی بھیجا جاتا ہے. اعلیٰ ترین عبادت قرب الہی کا انتہائی قریبی لمحہ نماز ہے. اس میں بھی نام نامی اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل فرما دیا کہ ہر نمازی ہر 2 رکعت کے بعد ہر عطایات میں صلاۃ و سلام بھی بھیجتا ہے. السلام علیک ایھا النبی، اور درود بھی بھیجتا ہے، تشہد بھی پڑھتا ہے. پھر جو دعوت صلاۃ تھی، اذان، اس کا حصہ بنا دیا. ہر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. اذان ایک ایسا کلمہ ہے جو ابتدائے اسلام سے گونج رہا ہے فضاؤں میں، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز گونجتا رہے گا. اذان ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی لمحے بند نہیں ہوتا. گردش لیل و نہار وقت کو چلاتی رہتی ہے. ایک جگہ نماز کا وقت اذان کا ختم ہوتا ہے، اسی لمحے اس سے اگلی جگہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں کی اذان ختم ہوتی ہے تو اس لمحے زمین پر اس سے اگلے علاقے میں شروع ہو جاتا ہے. تو یوں
روئے زمین کے گردا گرد اللہ کی عظمت کا اعلان جہاں جہاں ہوتا ہے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان گونجتا رہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بہت خوبصورت شعر اس پہ کہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ غلبہ نصیب ہوگا کہ کائنات میں اللہ کے نام نامی کے ساتھ آپ کا ذکر خیر فضاؤں میں گونجتا رہے گا۔ کوئی چاہے نہ چاہے، کفر کوشش کرتا رہے، ظلمتیں زور لگاتی رہیں، بگڑا ہوا معاشرہ کوئی بھی کوشش کرتا رہے، آپ کے ذکر کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اعلیٰ ترین دعا درود شریف کو بنا دیا۔ درود در یدر سے ہے، بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ درود کا معنی کیا ہے۔ درود در یدر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مسلسل جاری رہنا۔ نہ رکنے والی چیز، ہمیشہ جاری رہنے والی شے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کریم مسلسل رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا کہ مزید رحمتیں نازل نہ ہو رہی ہوں۔ اللہ کریم کا درود کیا ہے؟ فرشتوں کا درود، انسانوں کا درود اللہ سے دعا ہے، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے پناہ رحمتیں نازل فرما۔ لیکن فرمایا ان اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کریم اب کسی سے مانگیں گے تو نہیں، اللہ کریم کا درود یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر آن نئی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ وملائکتہ، اس کے سارے فرشتے۔ اب فرشتے کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں؟ آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکی پر، پہاڑوں میں، کہاں کہاں ہیں؟ لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کریم کے علاوہ انہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ وہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ انسان تو غافل ہو جاتا ہے، لیکن فرشتوں میں نفس نہیں ہے، بھوک پیاس نہیں ہے، نیند نہیں ہے، جتنی چیزیں نفس کے ساتھ متعلق ہیں وہ نہیں ہیں۔ وہ ہمہ وقت کام میں لگے رہتے ہیں،
لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ ہر آن درود بھیجتے رہتے ہیں، ہر لمحہ ہر فرشتہ یہ دعا بھی ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اس کی گواہی اللہ کریم دے رہے ہیں، ان کے فرائض میں سے ہے، ان کے ذمے ہے۔ ہر خوش نصیب انسان، ہر وہ بندہ جسے اللہ کی معرفت کا کوئی ذرا نصیب ہے، جسے کلمہ طیبہ نصیب ہے، وہ خطا کار ہے، غافل ہے، جیسا بھی ہے، لیکن جب کبھی توفیق صلات ہوتی ہے تو اس میں درود بھی ضرور ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ جو اس کے علاوہ بھی درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا رواج ہے، ہر بندہ فطری اور قدرتی طریقے سے کسی کام کے کرنے کا انتظار نہیں کرتا۔ ہر بندہ شارٹ کٹ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، مختصر ترین راستہ ڈھونڈتا ہے، فوراً کام ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، کرنا کچھ نہ پڑے۔ تو یہ جتنے وظیفے تلاش کیے جاتے ہیں، اگر سب سے بہترین وظیفہ کسی کو چاہیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابی بہت وظائف پڑھا کرتا تھا، بارگاہ نبوی میں اس کی بات ہوئی تو حضور نے استغفار فرمایا کہ کتنا کیا کیا وظیفہ پڑھا کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنی دیر تلاوت کرتا ہوں، اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، اتنی دیر درود شریف پڑھتا ہوں۔ 3-4 چیزیں بتائیں تو اس میں چوتھا حصہ درود شریف کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف زیادہ کر لو۔ تو اس کی، یا رسول اللہ جتنا وقت میں نے 24 گھنٹوں میں وظائف کے لیے رکھا، اس میں چوتھا حصہ تو درود شریف کا ہے، تو آدھا وقت درود شریف پڑھ لوں، آدھا وقت دوسرے وظیفے کو دے دوں۔ فرمایا اور زیادہ کر لو۔ یا رسول اللہ میں 3 حصے وقت درود شریف کو دے دوں اور 1 حصہ باقی وظائف کو۔ فرمایا چاہو تو اور زیادہ کر لو۔ یا رسول اللہ میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو دنیا و آخرت کی ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر تم درود شریف ہی کو مستقل وظیفہ بنا لو تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے کسی کام کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یوں تو عبادت کا حصہ ہے، اذان کا حصہ ہے، ایمان میں داخلے کا دروازہ ہے، اس کے بعد اعلیٰ ترین وظیفہ درود شریف ہے۔ حدیث شریف میں بہت سے درود شریف آئے ہیں، بہت سے بزرگوں نے بھی
محبت میں جس طرح لوگوں نے نعتیں کہی ہیں، درود شریف بھی بہت سے بزرگوں نے مختلف طرح سے پڑھنے کا اور پڑھے جانے کے طریقے اور سلیقے بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر درود ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی شخص اپنی طرف سے ایک شاعر شعر کہتا ہے، اس میں حضور کی نعت ہے، ایک اور بات ہے۔ کوئی عالم میں بعمل، کوئی نیک صالح آدمی کوئی بات حضور کی تعریف میں کہتے ہے، اس میں اور اثر ہے۔ کوئی ولی اللہ صاحب حال جملہ کہتا ہے حضور کی نعت میں، اس کا اثر اور ہے۔ کوئی پیر صاحب وظیفہ بتاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا اپنا اثر ہے۔ ایک صحابہ کرام میں سے کوئی ہستی ایک بات بتاتی ہے، اس کا اثر اپنا ہے۔ ساری دنیا اچھی باتیں بتائے، لیکن جو حضور بتاتے ہیں اس کا اثر اپنا، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو بہت سے درود شریف حدیث شریف میں بھی ہیں۔ درود ابراہیمی بہت پسند کیا گیا، جو ہم نماز کا حصہ بنایا ہوا ہے، ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پسندیدہ درود ہے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، فرمایا جتنے درود شریف ہیں سب کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ درود مختصر سا ہے، اس کا جو اجر ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عطا پہ منحصر ہے، یہ ناپا نہیں جا سکتا، یہ پیمانوں سے اوزان سے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو احباب کو ہوتا ہے خیال، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر بہت سے مشہور درود شریف ہیں، ان کے بڑے فضائل لکھے جاتے ہیں، لوگ بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی مثال، اس کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بڑا اچھا ہے کہ سارے وظیفوں کا جامع وظیفہ درود شریف پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ بیمار کی شفا کے لیے کافی ہے، ضرورت مند کی، حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے کافی ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے، دین پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہے۔ موت ما بعد الموت، برزخ اور قیامت کے لمحات کی مشکلات کا علاج ہے، اللہ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے کافی ہے، دونوں جہانوں کی مصیبتوں کا علاج ہے۔ جسے شوق ہے وہ ضرور پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، تمام وظائف کا جامع وظیفہ ہے۔ اور اس ارشاد باری کی ترجمانی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک آپ کا نام نامی فناؤں میں گونج رہا ہے، اور انشاءاللہ گونجتا
رہے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے۔ تو جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے تب تک درود شریف جاری ہے۔ جب یہ زمزمیں رک جائیں گے کائنات کی نبضیں رک جائیں گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ بعثت عالی سے لے کر قیام قیامت تک حضور کی ذات ستودہ صفات اس کائنات کی روح ہے۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ جہاں اللہ نے چاہا وہاں تشریف لے کے جو اللہ نے چاہا وہ دکھایا، آپ نے دیکھا۔ آپ نے حدیث معراج میں جو بیان فرمایا وہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے حالات تھے، برزخ کے حالات تھے، آسمانوں کے واقعات تھے، سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان کی حد تک جبرائیل امین جہاں رک گئے، حضور آگے گئے۔ آگے کہاں تشریف لے گئے یہ نہیں فرمایا، کہاں تک گئے، کتنے گئے۔ جنت کا ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو دیکھا، جنت کے حالات ارشاد فرمائے، دوزخ کے فرمائے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے جو وضو فرمایا تھا وہ پانی رواں تھا۔ دروازے سے نکلے تو جو کنڈی ہلی تھی دروازے کی وہ ہل رہی تھی، بستر مبارک گرم تھا۔ کتنی دیر جاری رہتا ہے وضو کا پانی؟ کنڈی کتنی دیر ہلتی رہتی ہے؟ بستر کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے؟ جب حضور تشریف لے گئے کائنات کا نظام رک گیا، جہاں تھا سب کچھ وہیں رک گئے۔ علماء کے مطابق اس سارے سفر کا عرصہ کچھ اندازاً 23 برس ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن وہ 23 برس نظام کائنات رک گیا، واپس زمین پر قدم عالی رکھا تو نظام پھر چل پڑا۔ وضو کا پانی جہاں تھا رک گیا، کنڈی حرکت جس جگہ تھی رک گئی، جو کیفیت جہاں تھی وہاں رک گئی۔ گویا کائنات کی روح حضور کی ذات اقدس تھی۔ جہاں بدن سے روح جدا ہوتی ہے، جو حرکت یہاں وہ رک جاتی، واپس تشریف لائے تو وہ چل پڑی۔ تو گویا ذکر خیر کائنات کی
اگر کائنات ایک جسم ہے تو اس میں روح ہے. جب یہ بند ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی، پھر کائنات نہیں رہے گی. تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر، جسے کفر دبانا چاہتا تھا. آج بھی کفر کی ساری کوشش ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں کفر کے حربے ہیں اور عجیب و غریب حربے ہیں. ہر بات کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے. جو بات بے نتیجہ ہو جائے اسے کوئی وقت نہیں دی جاتی. جو بات کرنے کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کام کرنے کا کچھ حاصل نہ ہو، اسے فضول لا یعنی بے مقصد قرار دیا جاتا. اسی طرح اسلام کا، کلمے کا، درود کا ایک نتیجہ ہے. مسلمان ہونے کا ایک اثر ہے انسان کی زندگی پر، اس کے کردار پر، اس کی تہذیب پر، اس کے حلیے پر، اس کے ملنے کے انداز پر. ہر بات میں ایک اثر، ایک نتیجہ ہے جو اسلام کی وجہ سے ہے. مسلمان ملتا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی. کافر ملتا ہے ہائے. کوئی دکھ ہو تو بھی ہائے، کوئی خوشی ہو تو بھی ہائے. وہ رخصت ہوتا ہے فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم، اللہ کی پناہ میں، اللہ حافظ. کافر کہتا ہے سو لانگ، بائے. یہ نتیجہ ہے نا کفر اور اسلام. اب اگر یہ نتیجہ چھن جائے تو اسلام تو بے مقصد ہو گیا. تو اس عہد میں اس زمانے میں لوگ کلمہ پڑھنے سے روکتے تھے. اب یہ نیا حربہ ہے کفر کا کہ یار کلمہ پڑھتے رہو، اذانیں دیتے رہو، مسجدیں بناتے رہو. کہیں کسی کافر ریاست میں، کسی کافر ملک میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، چین میں، جاپان میں کہیں کو اذان دینے سے روکتا ہے؟ کوئی نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ کوئی روزہ رکھنے سے روکتا ہے؟ نہیں. یہ کرتے، اس کا جو نتیجہ کردار میں آتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں جیسی شکل نہ بناؤ. لباس غیر اسلامی ہونا چاہیے، میل جول غیر اسلامی ہونا چاہیے، لین دین غیر اسلامی، سودی نظام، سود کھاؤ، حرام کھاؤ، رشوت کھاؤ. تو میرے بھائی تجارت میں دھوکہ کرو، رشوتیں لو، ڈاکے کرو، چوری کرو، یہ سب کو چھین کر جا کر حج کر رہو، عمرے کر رہو، نیکی کرو. یعنی کفر نے ایک نیا پاسا پلٹا ہے دور جدید میں. جہاں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں وہاں کفر کا ہتھیار بھی بدل گیا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ 15ویں صدی ہجری آ گئی ہے، 1500 سے 1500 سال میں ان سے ہم کلمہ تو نہیں چھڑوا سکے، نمازیں بھی نہیں چھڑوا سکے، حج عمرے بھی نہیں چھڑوا سکے. تو پھر ان کا جو نتیجہ ہے کم از کم وہ تو ختم کرا دیا جائے.
کلمہ پڑھتا رہے جھوٹ بولتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے حرام کھاتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے اس کا حلیہ ہمارے جیسا ہو۔ تو اب ساری دنیا پہ کفر کا زور یہی ہے نا۔ اب اگر اس نے مسلمان بچیوں کی بغلوں میں بھی کتے دے دیے، مسلمان نوجوانوں کے حلیے بھی کافروں جیسے کر دیے، ان کی سوچ کافرانہ کر دی، ان کا کھانا پینا حرام کر دیا، ان کے کاروبار میں لین دین میں سود ڈال دیا، تو نتائج تو سارے وہ ہیں جو کفر کے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کہاں گیا؟ کردار کافرانہ ہے تو زبانی اسلام کا کیا حاصل؟ یہ جو لوگ عہد جدید کے دانشور ہیں نا، اور جسے نئی روشنی کہتے ہیں، یہ نئی قسم کی تاریکیاں ہیں جنہیں روشنی کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے، جسے نئی روشنی کہا جاتا ہے۔ یہ نئے اندھیرے ہیں، نئی ظلمتیں ہیں، نئی تاریکیاں ہیں۔ عورت کو کہنے کو سب عورت کے، عورت کا معنی کیا ہے؟ پردے کی چیز، چھپانے کی شے۔ مستورات، ستر عورت کو کہتے ہیں، چھپانے کی چیز، پردے کی چیز۔ وہ جب وہ یہاں ہو گئی تو عورت کہاں رہی؟ مرد تو بن نہیں سکتی، عورت رہی نہیں، پتہ نہیں کون سی جنس بن گئی۔ تو اس نے کہا یہ کلمہ تو نہیں چھوڑیں گے، جو کلمے کا نتیجہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، پھر کلمے کا کیا فائدہ؟ کوئی دوا آپ کھاتے ہیں، اس کا وہ اثر جس مقصد کے لیے کھاتے ہیں وہ ختم کر دیا جائے تو پھر کھاتے رہو۔ ایک دوا درد ٹھیک کرنے کی ہے، اس سے وہ اثر نکال دو، کھاتے رہو، درد بھی ہوتا رہے، پھر کیا فائدہ؟ تو اب کفر کا زور ہے کہ کلمے کا، ایمان کا، اسلام کا جو نتیجہ عملی زندگی پر ہے وہ ختم کر دیا۔ داڑھی رکھے گا تو دہشت گرد ہو جائے گا، عربی بولے گا تو دہشت گرد ہو جائے گا، عربی پڑھے گا تو دہشت گرد ہو جائے گا، عربی پڑھائے گا تو دہشت گرد ہو جائے گا۔ دینی مدرسے دہشت گردی کا گڑھ ہے۔ مساجد میں نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ خدا کے بندے، مساجد تو اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ، تو اللہ کے بندوں میں محبت تقسیم کرنے کے مراکز ہیں۔ لیکن کیا مساجد میں زہر کو بھی کند کہا جائے؟ زہر کو تو زہر کہا جائے گا۔ وہ مولانا تھانوی سے کسی نے عرض کیا تھا کہ مولوی کافر بناتے ہیں لوگوں کو، نے فرمایا نہیں، مولوی کافر بناتے نہیں، مولوی کافر بتاتے ہیں۔ کافر تو وہ خود ہوتے ہیں، مولوی نشاندہی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کافر ہے، بناتا نہیں ہے۔ مولوی تو مسلمان بناتا۔ تو مساجد میں تو محبت کا درس دیا جاتا ہے، لیکن نفرت پر محبت کا غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ برائی کو نیکی نہیں کہا جا سکتا۔ وطن عزیز میں بھی اب ایک نئی تحریک سرکاری سرپرستی میں چل رہی ہے، بین المذاہب ہم آہنگی۔ یہ کیا ہے؟ پانی، شراب، دودھ، پیشاب سب میں ہم آہنگی ہو جائے، سب کو ملا دو، سب پیتے رہو۔
یہ کون سی ہم آہنگی ہے؟ کفر اسلام سب ایک ہو جائے، یہ کون سی ہم آہنگی ہے؟ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے اور کفر پر جبر نہیں کرتا، کافر کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، کافر کی عزت، مال، جان، آبرو کا تحفظ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ مانگی کیا؟ لیکن کفر کو اسلام میں مدغم نہیں کرتا۔ اسلام اسلام ہے، کفر کفر، دن دن ہے، رات رات۔ اب اس سے آگے بڑھ گئے جی نہیں، لوٹ مار ہوتی رہے، رشوتیں کھاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، عقائد کی نشان سب ایک ہیں، بس سب کا اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ تو سب کا ایک ہے، کوئی اللہ کا بھی تو ہو۔ مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک۔ خیر، اللہ مالک ہے۔ ان سب حربوں کا جواب درود شریف ہے۔ کوئی درود شریف مسلسل پڑھتا رہے، اللہ کریم کی حفاظت نصیب ہوگی اسے۔ شیطان کے مقابلے کے لیے بھی، دنیا کفر کے مقابلے کے لیے بھی بہترین ڈھال درود شریف ہے۔ اور جو ساتھی وظیفے پوچھتے ہیں ان کے لیے میری گزارش ہے کہ سب وظائف کا جامع اور سب سے اعلیٰ وظیفہ درود شریف ہے، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ارشاد ہوئی، میں نے عرض کر دیا۔ کوئی بھی درود پڑھتے رہو، درود درود ہی ہے، اور اس کی برکات لامنتہا ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کریم کا وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر خیر بلند کر دیں گے۔ جسے کفر مختلف حربوں سے دبانے کی کوشش کر رہے اور کرتا رہے گا۔ یہ دو طاقتیں تو دنیا میں رہیں گی، نیکی اور بدی، روشنی اور تاریکی، دن اور رات، گرمی اور سردی، یہ تو رہیں گی۔ شیطان کی دعوت بھی تا قیام قیامت رہے گی، اللہ کی عظمت کے اعلان بھی ہوتے رہیں گے۔ جہاں عظمت الہی کا ذکر ہوگا وہاں میرے نبی کے نام نامی کا ذکر خیر بھی بلند ہوگا۔ اور وہ نام نامی کہ جس کا لینا مکہ مکرمہ میں ایک وقت میں جرم تھا، وہ کائنات کی فضاؤں سے کبھی خاموش نہیں کیا جا سکے۔ ہر لمحہ ہمہ وقت کائنات کی فضاؤں میں گونجتا رہے گا، بلند تر ہوگا۔ دنیا میں کبھی داناؤں کی، حکماء کی، اہل علم کی، مصلحین کی، مشاہیر عالم کی، فاتحین عالم کی، کامیاب ترین انسانوں کی کوئی فہرست بنے گی تو نام نامی پہلا نام ہوگا۔ اور تاریخ قرآن کریم کی اس حقیقت پہ گواہ ہے، اللہ کے اس اعلان کی گواہ ہے کہ ایسی کوئی فہرست اگر کافروں نے بھی مرتب کی تو آپ کے نام نامی کی جگہ کوئی دوسرا نام نہیں لکھ سکے۔ تو بات وہی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان
مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔